السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ مقدمۃ الکتاب کا سبق شروع کرتے ہیں۔ فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ فَانْسُبِ الْقُصُورَ إِلَيَّ لِقِلَّةِ الدِّرَایَةِ لَا إِلَى جَنَابِ الشَّيْخِ رَفَعَ اللَّهُ قَدْرَهُ فِي الدَّارَيْنِ حَاشَا لِلَّهِ مِنْ ذَلِكَ۔ اس عبارت کا ترجمے سے پہلے آپ یہ بات ذہن نشین رکھیں۔ گزشتہ عبارت کے اندر آپ نے یہ پڑھا ہے، صاحب کتاب کہتے ہیں کہ بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے کہ میں یہ بات کہوں گا کہ یہ میں نے روایات نہیں پائی اصول کی کتابوں میں، حدیث کی کتابوں میں، یا میں نے اس کو خلاف پایا ہے، یعنی اس کے مخالف پایا ہے۔ تو اب اس عبارت کے اندر یہاں صاحب کتاب کہہ رہے ہیں کہ اگر کسی کو اطلاع اور وہ اس پہ مطلع ہو جائے تو آدمی اب اس نہ پانے کی جو کمی ہے یا اس کوتاہی کی جو نسبت ہے نا، وہ میری طرف کرے، نہ کہ امام محی السنہ رحمہ اللہ کی طرف کی جائے۔ اللہ کی پناہ، انہوں نے تو اس بات کا حوالہ دیا ہے، ذکر کیا ہے، لیکن یہ میری کم علمی ہے اور یہ میری کمی کوتاہی ہے۔ ہاں جی، ترجمہ دیکھیں۔ فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ، پس جب تو اطلاع پائے اس پر، واقفیت حاصل کر لے علیہ اس پر، جب تو واقفیت حاصل کر لے علیہ اس پر، یعنی اس روایت پر جس کے بارے میں نے یہ ذکر کیا کہ ما وجدت هذه روایہ، یا پھر اس حدیث پر کہ جس کے بارے میں نے یہ کہا ہو کہ وجدت خلافہ، سمجھے؟ تو جب تو اس پہ واقفیت پا لے یا تو اس پہ جو ہے نا مطلع ہو جا، فانصب، تو نسبت کر القصورہ، کمی کی، الیہ، میری طرف۔ یہ لقلت الدرایا، یہ جملہ ایک دفعہ چھوڑ دیں، آگے دیکھیں یہ لا عاطفہ ہے۔ میری طرف تو کمی کی نسبت کر، لا الہ جناب الشیخ، نہ کہ جناب شیخ کی طرف، رفع اللہ قدرہ فی الدارین، اللہ تعالیٰ بلند کرے ان کے مرتبے کو دونوں جہانوں میں، حاشا للہ من ذالک، اللہ کی پناہ اس سے۔ اب دوبارہ ترجمہ دیکھیں، فانصب القصورہ، تو نسبت کر کمی کوتاہی کی لیا میری طرف، نہ کہ جناب شیخ کی طرف۔ کیوں؟ یہ لام تعلیلیہ جارہ ہے، لقلت الدرایہ، لام تعلیلیہ جارہ کہ کم علمی کی وجہ سے، کہ کم علمی کی وجہ سے تو اس کی نسبت میری طرف کرنا، جناب شیخ کی طرف نہ کر۔ دوبارہ پھر ایک مرتبہ میں عبارت کا ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ، جب تو واقفیت پا لے اس پر، تو نسبت کر القصورہ، کمی کی، کوتاہی کی، سستی کی، الیہ، میری طرف، بقلت الدرایاتی، کم علمی کی وجہ سے، لا الہ جناب شیخ، نہ کہ جناب شیخ کی طرف، رفع اللہ، اللہ تعالیٰ بلند کرے، قدرہ، ان کے مرتبے کو، فی الدارین، دونوں جہانوں میں، حاشا للہ من ذالک، اللہ کی پناہ اس سے کہ اس کمی کوتاہی کی نسبت امام محی السنہ رحمہ اللہ کی طرف کی جائے، اس سے میں اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ ہاں جی، اس عبارت کی حل لغت، وقفتہ صیغہ واحد مذکر حاضر، فعل ماضی معلوم، باب وقف یقف، مثال واوی، ہفت اقسام سے، اور شش اقسام سے ثلاثی مجرد، اور سے اقسام سے یہ فعل ہے۔ القصور، یہ مصدر ہے، اسباب کاسرہ یکسر، ناصرہ ینصر، ہفت اقسام سے صحیح ہے، اور شش اقسام سے ثلاثی مجرد، اور سے اقسام سے یہ اسم ہے۔ قلہ، قلتن، یہ فعلتن کے وزن پر، یہ بھی مصدر ہے، باب کلہ یا کلو سے، مضاف ثلاثی، ہفت اقسام سے، اور شش اقسام سے ثلاثی مجرد، سے اقسام سے اسم۔ الدرایا، فعالتن کے وزن پر، درایتن، فعالتن کے وزن پر، یہ مصدر ہے، درایدری سے، ناقص یائی، اور ہفت اقسام سے یہ ناقص یائی، اور شش اقسام سے ثلاثی مجرد، سے اقسام سے یہ اسم ہے۔ ہاں جی، لا یہ حرف عطف ہے، جناب فاعل کے وزن پر، یہ صفت مشبہ کا صیغہ ہے، باب ناصرہ سے، ہفت اقسام سے صحیح ہے، شش اقسام سے ثلاثی مجرد، سے اقسام سے اسم ہے۔
تو آگے لفظ رفع اللہ قدرہ، قدرہ یہ مصدر ہے باب ضربہ، قدر یقدر سے، اور حاسبہ سے بھی آتا ہے، ہفت اقسام سے صحیح اور شش اقسام سے ثلاثی مجرد سے اقسام سے اسم۔ الدارین، دارین یہ دارن کا تثنیہ ہے۔ حاشا، حاشا للہ من ذالک، حاشا یہ حرف جارہ میں سے بھی ہے اور حرف استثناء بھی ہے، یعنی یہ ناقصیہ ہی ہے۔ ہاں جی، تو اگر یہ حروف جارہ میں سے ہو تو ما بعد اسم کو یعنی جر دیتا ہے، اگر یہ حروف استثناء میں سے ہو تو بطور فعل استعمال ہوتا ہے اور یہ اپنے ما بعد یعنی فاعل کو رفع مفعول کو نصب دیتا ہے۔ ترکیب، ہاں جی، فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ فَانْصُبِ الْقُصُورَ إِلَيَّ لِقِلَّةِ الدِّرَایَةِ لَا إِلَى جَنَابِ الشَّيْخِ۔ فا عاطفہ، اذا ظرفیہ برائے شرط، وقفت فعل ان تضمیر اس کے اندر فاعل، آگے دیکھیں جی الیہ الا جار ہی ضمیر مجرور، جار مجرور یہ متعلق ہوئے وقفت فعل کے، وقفت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبری ہو کر شرط، فا جزائیہ، انصب فعل ان تضمیر اس کے اندر فاعل، القصور مفعول بہ، الا جار اور یا ضمیر مجرور، الیہ کے اندر الا جار یا ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر یہ معطوف علیہ، لا حرف عطف، الا جار، جناب مضاف الشیخی مضاف الیہ، مضافین مل کر یہ معطوف، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر جملہ معطوفہ ہو کر یہ متعلق ہوا فعل امر انصب کے متعلق اول، لقلت الدرایہ لام جارہ، قلت مضاف الدرایہ مضاف الیہ، مضافین مل کر لام جار کا مجرور، یہ جار مجرور مل کر متعلق ثانی انصب فعل کے، فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور دونوں متعلق اس مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ ہو کر فَإِذَا وَقَفْتَ عَلَيْهِ شرط کی جزا، شرط اپنی جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو۔ آگے رفع اللہ قدرہ فی الدارین، رفع فعل لفظ اللہ فاعل، قدر مضاف، ضمیر مضاف الیہ، مضافین مل کر مفعول بھی، فی جار الدارین مجرور، جار مجرور مل کر متعلق، رفع کے رفع فعل اپنے فاعل مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ معترضہ ہوا۔ حاشا للہ من ذالک، حاشا للہ من ذالک اس کی جو ترکیب ہے وہ محذوف عبارت نکال کر کی جاتی ہے۔ محذوف عبارت کیا ہے جی؟ اعوذ معاذ اللہ من ذالک، اعوذ فعل آنا ضمیر اس کے اندر فاعل، معاذ مضاف لفظ اللہ، مضاف الیہ مضافین مل کر مفعول مطلق، من جار ذالک اسم اشارہ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق اعوذ فعل کے، اعوذ فعل اپنے فاعل اور مفعول مطلق اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوا۔ آگے رحم اللہ من اذا وقف علی ذالک نبہنا علیہ وارشدنا طریق الصواب، رحم اللہ، اللہ رحم کرے من اس آدمی پر، اذا وقف علی ذالک جب وہ واقفیت پالے اس پر، یعنی اس روایت پر پالے واقفیت، جب وہ واقفیت پالے علی ذالک اس روایت پر، نبہا وہ متنبع کرے نہ ہمیں علیہ اس پر، خبردار کرے ہمیں اس پر اور ہماری رہنمائی کرے طریق الصوابی درست راستے پر، اللہ تعالیٰ اس پر کیا کرے گی؟ راہم کرے۔ ہاں جی، اس عبارت کی حل لغت راہیمہ، یہ باب سامیہ سے صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم، ہفت اقسام سے صحیح، شش اقسام سے ثلاثی مجرد سے اقسام سے فعل ہے۔ نبہا صیغہ واحد مذکر غائب فعل ماضی معلوم، اسباب تفعیل، ہفت اقسام سے صحیح اور شش اقسام سے ثلاثی مزید فی اور چھ اقسام سے فعل۔ ارشدہ فعل ہوا ضمیر اس کے اندر ہے یعنی فاعل، ارشدہ فعل ماضی معلوم، صیغہ واحد مذکر غائب، باب افعال، ہفت اقسام سے صحیح اور شش اقسام سے ثلاثی مزید فی اور چھ اقسام سے یہ بھی فعل۔ طریق کے بارے پہلے بات ہو چکی ہے۔ الثواب، ثواب یہ فعال ان کے وزن پر اسم مصدر ہے باب تفعیل سے، اجوف واوی، ہفت اقسام سے شش اقسام سے ثلاثی مزید فی اور چھ اقسام سے یہ بھی اسم ہے۔ ہاں جی، ترکیب دیکھیں، رحیم فعل لفظ اللہ، اس کے اندر رحیم اللہ، ہاں لفظ اللہ فاعل، من اسم موصول، اذا حرف شرط، وقف فعل ہوا ضمیر اس کے اندر فاعل، علی جار ذالک اسم اشارہ مجرور، جار مجرور مل کر متعلق وقف فعل کے، فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر شرط۔ نبہا فعل ہوا ضمیر فاعل، نا ضمیر مفعول بھی،
آگے الا جار ہی ضمیر مجرور جار مجرور مل کر متعلق ہوئے نبا فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ و عاطفہ ارشد فعل ہوا ضمیر فاعل نا ضمیر مفعول بھی طریقہ مضاف الثوابی مضاف الیہ مضافین مل کر مفعول بھی ثانی ارشد فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعول اس مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ اپنے معطوف مل کر جملہ معطوفہ ہو کر شرط کی جزا شرط جزا مل کر جملہ شرطیہ ضائعہ ہو کر مان موصول کا صلہ مان موصول اپنے صلہ سے مل کر یہ مفعول بھی رحیمہ فعل کا رحیمہ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ انشائیہ دعائیہ ہوا۔ ہاں جی یہ آج کا سبق، باقی انشاءاللہ آئندہ سبق ہے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم۔